دروازہ صرف حضور کے لیے کھلے گا، کسی اور کے لیے نہیں کھولا جا سکتا۔ عزیزان گرامی قادر، صرف آسمان کا دروازہ نہیں، یہ تو وہ محبوب ہیں جن کے غلاموں کے بغیر کسی جنت پر، کسی امت پر جنت کا دروازہ۔ حدیث شریف ہے، فرمایا الجنت حرام علی الامم حتی تدخلھا امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں قدم نہ رکھے۔ جب تک میری امت قدم نہ رکھے، پہلی امتوں کے جنتیوں پر جنت حرام۔ آگے تو سنو راز کیا ہے۔ ڈرتا ہوں لیکن اس لیے نہیں اب ڈرتا کہ میرے آقا کا اعلان ہے، فرمایا والجنت حرام علی الانبیاء، جنت نبیوں پر حرام ہے حتی ادخلھا، جب تک کہ میں قدم نہ رکھوں۔ میرے آقا کے داخلے کے بغیر نبیوں کا داخلہ جنت میں نہیں، نبیوں کا داخلہ جنت میں نہیں۔ جب سرکار داخل ہوں گے جنت میں، داخل ہوں گے، بس اب مجھے کچھ زیادہ کہنے کے لیے مجبور نہیں کریں آپ کی نگاہیں، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میرے پاس اتنا ادراک نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جب تک حضور کا، کیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے مرتبوں والے ہیں، بڑے اونچے ہیں، لیکن رسول اللہ کے لیے کیوں فرسٹ آف آل کہ حضور اندر آئیں پھر نبی آئیں؟ اس کی وجہ فرمایا پہلے میری امت آئے پھر باقی امتیں آئیں۔ اور ابو بکر کب جنت میں جائے گا؟ جب تک کہ مصطفیٰ کو آگے نہ دیکھے۔ اور یہاں بھی محبت کا عظیم تماشا ہے۔ کیا اگر غار ہو سانپ کی، حضرت صدیق کرتے آقا آپ تشریف رکھے، ابو بکر پہلے۔ میرے آقا آپ باہر، ابو بکر کو جانے دے اندر غار میں۔ کیوں؟ بڑی پرانی غار ہے، اگر کوئی سانپ ہو اصابانی دونہ کا، میری ایڑی قربان، مارو ڈنگ میری ایڑی پر۔ میرے آقا اگر اس میں کوئی سانپ ہو وہ مجھے کاٹے، میرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ اور امتحان بھی کیسا، حضور نے بھی نہیں فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں، سانپ تجھے ڈنگ نہیں مار سکتا، کہا؟ بولو، نہیں کہا۔ پیاس لگی، پانی پلا دیا غار میں۔ صدیق اکبر کو پیاس لگی، سرکار نے پانی فرمایا صدر غار پہ چلے جاؤ ابو بکر، ذرا منہ پہ جانا نا، وہاں پانی ابھر رہا ہے، چشمہ ابھر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، پانی پیا، واپس آئے، آقا یہ چشمہ، فرمایا رب نے تیرے لیے جنت سے یہ چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وہی بیتبری امام المحدثین اس میں ناقل ہے، اگر کسی میں ہمت ہے میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں۔ جی ہمیں ناز ہے اپنے اکابر پر جنہوں نے یہ گناہ رنگا رنگا ہم فقیروں کو عطا فرمائے۔ وہاں چشمہ ابھر رہا ہے، جی غار میں جائیں، میرے آقا سے عرض کی حضور آپ تشریف رکھیں، غار میں میں غلام اور پہلے جائے، غلام اور مالک سے پہلے جائے۔ کیا محبت کی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ غلام تو جائے گا آقا آپ آگے پیچھے میں، لیکن یہاں ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ پیچھے آپ آگے میں۔ محبت کی اس توجیہ کا کیا جواب دو گے؟
حضرت طلحہ عرض کرتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے آقا میری التجا ہے حضور میرے سے اونچے نہ ہوں، میرے آقا مجھ سے اونچے نہ ہوں۔ جس محبوب کو رب نے سب سے اونچا بنایا، وادی احد میں تیروں کی بچھاڑ آ رہی ہے، طلحہ کہتے آقا مجھ سے آپ اونچے نہ ہوں، کہیں کسی دشمن کا تیر نہ لگ جائے، میرے پیچھے چھپے رہے، اینی انا اینے کا جسدی فوق جسدے کا، آقا میری آنکھ تیری آنکھوں پہ قربان، میرا دل تیرے دل پہ قربان، میرا سینہ تیرے سینے پہ قربان۔ میری ذات آپ کی ذات پہ قربان۔ محبت بھی عجیب ہے، محبت والا کہتا ہے حضور سرکار ذرا نیچے رہیں، مجھ سے اونچا نہ سر مبارک کریں، کہیں دشمن کا تیر نہ لگ جائے۔ اگر لگے، یہ کہنا آسان ہے، اگر لگے تو مجھے لگے۔ صحابی، حضور کا صحابی، اگر تیر لگے مجھے لگے، آنکھ پہ لگے، ماتھے پہ لگے، سینے پہ لگے، دل میں لگے۔ نبی پاک کے صحابی کے جسم کو شہید ہونے کے بعد دیکھا 80 زخم تو آگے ہیں، اتنے ہی پیچھے ہیں۔ اور ان صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والے کتوں، حیا کرو۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو خدا کی خدائی میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا حضور باہر ہیں، میں آگے، اگر وہاں کوئی جانور ہو تو اصابنی دونک، وہ مجھے تکلیف دے آپ کو نہ دے۔ خدا لگتی کہ یہ میرے آقا راضی ہوئے یار آقا کریم پہ کروڑوں سلام، میرا رب راضی ہوا۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے گویا رب نے فرمایا فرشتوں تم کہتے تھے کہ تو اس کو پیدا کرے گا جو فسادی ہوگا، تیری تسبیح ہم پڑھتے ہیں۔ اوے آسمانوں پہ تسبیح پڑھنی آسان ہے، سانپ کی بل پہ قدم رکھ کے تسبیح پڑھنا ابو بکر کا کام ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور نور کی فضاؤں میں تسبیح پڑھنا اور ہے، سانپوں کی سروں پہ ایڑی جما کر ڈنگ بھی کھاؤ، ذکر بھی کرو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات تو آگے نکل گئی لیکن میں پھر مڑا، ایک اشارہ اور اجازت۔ کیا اشارہ ہے؟ کیا اشارہ ہے؟ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ من معک، آپ کے ساتھ۔ جبریل سے کیا پوچھتا؟ آپ کے ساتھ؟ جبریل نے کہا معی محمد، میرے ساتھ محمد عربی ہے، میرے ساتھ محمد عربی ہیں۔ تو قرآن شریف کو ایک اور مقام سے لے لوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین معہ محمد الرسول اللہ، والذین، محمد اللہ کا رسول ہے، اور نہ پوچھو جو اس کے ساتھ ہیں، نہ پوچھو جو اس کے ساتھ۔ یہاں جبریل خود کہے کہ میرے ساتھ مصطفیٰ ہیں، اور وہاں رب خود کہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر ہے، مصطفیٰ کے ساتھ عمر ہے، مصطفیٰ کے ساتھ عثمان ہے، مصطفیٰ کے ساتھ علی ہے، ابو بکر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، مجاہدین بدر ہیں، اور حدیبیہ ہیں، مجاہدین بیعت رضوان ہیں، اور مجاہدین احد و حنین ہیں۔ جبریل کہتا میرے ساتھ مصطفیٰ ہیں، یہاں رب فرماتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔
محبوب ایک ہے، کبھی جبریل ساتھ ہے، کبھی ابو بکر ساتھ ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، رب نے غار ثور میں جبریل کو نہیں آنے دیا، ابو بکر کو، ابو بکر کو۔ بس آگے کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی خدائی راز ہیں جو انہی کا انتخاب ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔